بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اسامہ طیب۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ آج انشاءاللہ وہ پاکستان پہنچ جائے گی 2009 کے بعد 2015۔ آج ہم اس میں موجود ہیں اور کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا ایک افسوسناک واقعہ جس کی وجہ سے ناقابل تنافی نقصان پہنچا نہ صرف پاکستان کی کرکٹ کو بلکہ معیشت کو بھی، اور اس کے بعد زمبابوے کی ٹیم پاکستان آنا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی یہ ٹیم پاکستان کرکٹ کے لیے یا نہیں، اور تازہ ہوا کا جھونکا بھی قرار دیا جا رہا ہے زمبابوے کی ٹیم کے اس دورے کو۔ ہمارے کنسرن ٹیم کی پرفارمنس سے زیادہ آج کے پروگرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں گے، اور کیا کیا ایشوز اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے اس ٹیم کے آنے سے۔ صرف اس ٹیم کو سیکیورٹی دینی ہوگی یا پورے ملک کی سیکیورٹی، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، خاص کر پنجاب اور بالخصوص اگر بات کی جائے تو لاہور کی سیکیورٹی کسی بھی مقام پر جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو گردانا جائے گا کہ یہ حملہ ٹیم پر ہی حملہ ہے۔ ہمیں پورے لاہور کی سیکیورٹی کو اس وقت ہائی الرٹ کر دینا چاہیے، اور کیا ہوا ہے بلا شبہ۔ اور جس طرح سے ٹیم کو اسٹیٹ کے مطابق برابر ایک صدر پاکستان کے پروٹوکول کے مطابق برابر جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی ٹیم کو جو ہے وہ اس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو سری لنکن ٹیم تھی اس کے تمام جو کھلاڑی تھے ان کو محفوظ رکھا گیا تھا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے۔ اسی پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا میں تعارف کرواؤں، اظہر زیدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سابق ٹیم مینیجر ہیں۔ زیدی صاحب آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے آج کے پروگرام میں۔ چودھری اشرف صاحب موجود ہیں، سپورٹس رپورٹر نوائے وقت۔ چودھری صاحب تھینک یو سو مچ، جوائن کیا آپ نے ہمیں۔ اظہر مسعود خان صاحب ہیں، سپورٹس رپورٹر دی نیشن۔ خان صاحب تھینک یو سو مچ آج کے پروگرام میں تشریف آنے کے لیے۔ زیدی صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ سے کرتے ہیں، بتائیے گا کریڈٹ کس کو دیں گے زمبابوے کی ٹیم کا دورہ پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پاکستان کرکٹ بورڈ کو، عوام کو، کرکٹرز کو اور کرکٹ دیکھنے والوں کو۔ اچھا موقع جب بھی کوئی آئے تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہو فار دا بیسٹ، اچھے کے لیے سوچنا چاہیے، اور نیگیٹو بہت ہیں دنیا سوچنے کے لیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ زمبابوے آ رہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون سی ٹیم ہے، کتنے نمبر کی ٹیم ہے، بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل سائٹ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ ہمارے آپ یقین کریں کہ اتنے لوگوں کے فون آئے ہیں کہ جی ٹکٹ کہاں سے ملیں گے، انٹری کس طرح ہوگی۔ ہم ہر طریقے سے ایک ہماری سوچ شاید کئی اچھی نہیں ہے، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اتنی سیکورٹی، اور بھائی جب آپ سیکورٹی دیں گے دنیا کو پتہ لگے گا کہ اس میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں میں اتنی ہے کہ بھئی وہ ہر قسم کو فیس کر سکتے ہیں، تو دوسری ٹیمیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے، اور اللہ کرے، خدا کرے کہ اچھی کرکٹ بھی ہو اور اچھی سیکورٹی بھی ہو، اور اچھے طریقے سے وہ ایک جب وہ جاتے خود کہہ کے جائیں گے کہ ہم واقعی بہت اچھے طریقے سے تھے، پورے ہم نے لاہور کو بھی دیکھا، ہم نے کرکٹ بھی دیکھی، کھیلی بھی، اور ہم نے شاپنگ بھی کی، تو میرا خیال ہے پھر جو ہمارا میسیج ہے دنیا کرکٹ کو یا دنیا کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بڑا اچھا میسیج آئے گا۔ اچھا یہ کس کی اچیومنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے زمبابوے کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی نے تو اس پہ محنت کی ہے، کام کیا ہے۔ دیکھیں جی بیسیکلی تو کریڈٹ جاتا ہے ادارے کو، پی سی بی کو، شہریار صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسڈر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس طرح لوگوں کو منانا ہے۔ ابھی انڈیا بھی جا کے وہ آپ نے دیکھا کہ کر کے آئے ہیں بات چیت، تو وہ یقیناً ایک کامیابی ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں نا کہ بیسیکلی تو عوام کی کامیابی ہے، جو عوام کرکٹ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کرکٹ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میچز اچھے ہوں، ٹیم خیریت سے جائے اور بہترین میچز ہوں، اور سیکورٹی ان کو بہترین ہم پرووائڈ کریں تاکہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ اچھا ہو، سافٹ امیج جو ہے وہ اس پہ جائے۔ چودھری صاحب مجھے بتائیے گا، سابق جو چیئرمین ہیں پی سی بی کے ذکا اشرف صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی، بہت سی کوشش کی، دعوے بھی کیے، انہوں نے آن کیمرہ کے بعد بھی کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ موجودہ چیئرمین وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سابق جو چیئرمین تھے ذکا اشرف، انہوں نے بنگلہ دیش ٹیم کو لانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی، اور اس حوالے سے بنگلہ دیش اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان تمام معاملات طے پا چکے تھے، اور ایک مختصر سیریز کے لیے بنگلہ دیش ٹیم نے آنا تھا۔ مگر چند عناصر آپ کو پتہ ہے اس وقت بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر بہت سارا بھارتی کرکٹ بورڈ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس وقت یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں ابھی کرکٹ بحال ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے بھی اپنے سورس استعمال کیے،
کچھ ہماری جو اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ تھی اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آئے جس کی بنا پر جو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ ہے اس نے اپنی ٹیم کو پاکستان میں انسیکیور قرار دیتے ہوئے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کے موجودہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سربراہ کی بات ہے تو وہ ایک امبیسڈر ہے, کیونکہ ان کو بہت ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کرکٹ تعلقات بحال ہوئے تھے تو ان میں بھی شہریار کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور انہی کی وجہ سے اب بھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار ہیں یہ ابھی بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھارت کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں, اور انہوں نے یہ اس بات کی نوید تو سنا دی ہے کہ مستقبل میں یہ زمبابوے کے بعد سری لنکن ٹیم بھی آ رہی ہے, بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. تو آپ کا جو سوال تھا شروع میں, پروگرام کے شروع میں, کیا یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی, تو میرا جو اپنا ہے کہ یہ واقعی بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو چکی ہے. آج رات زمبابوے ٹیم پاکستان جب پہنچے گی تو یہ پاکستان کرکٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, پاکستانی عوام کی کامیابی ہے, اور پاکستان کرکٹ کی یہ کامیابی ہے. پی سی بی کی کامیابی تو ہے, دیکھیں پی سی بی ایک ادارہ ہے اور اس کا کام ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے کام کرنا, ملک کے جو کرکٹ ہے اس کے فروغ کے لیے کام کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہے, مگر کامیابی اس کے ساتھ عوام کی ہے. ایک لمبا عرصہ ہو گیا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو رکے ہوئے, 2009 کا واقعہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا, میں رپورٹنگ کر رہا تھا قذافی اسٹیڈیم میں جب وہ واقعہ پیش آیا, تو مجھے وہ آج بھی نہیں بھولتا. اور جب ایسے واقعات ہوں گے تو کبھی یہ صرف کرکٹ پہ نہیں پورے ملک کی معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے. جو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے ساتھ ساتھ دیگر شعبے کی جو ترقی ہوگی وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں جائے گا. بالکل یاد ہے واقعہ, ہمیں بھی یاد ہے, ہماری قوم کو بھی یاد ہے کہ جس طریقے سے پی سی بی کے ڈرائیور نے اپنی جان پر کھیل کے گولیاں چل رہی ہیں اور جس طرح سے بس وہ چلاتے رہے اور جو سری لنکن ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچایا. یہ واقعی بلا شبہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بڑے بھرپور اس میں نبھایا ہے آپ نے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب بنگلہ دیش کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے بھی تو کمٹمنٹ کی کافی دفعہ ہمارے یہاں آنے کی, اس کے بعد انہوں نے کر دیا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا ہاتھ ہی زیادہ نظر آتا ہے اس کے اندر بھی, جیسے ابھی جو صاحب نے کہا کہ جی ان کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ. جی بالکل ان کا انفلوئنس ہے بالکل. اور جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی میچز دیکھے ہیں ابھی, تو کس طرح حسینہ باجی صاحبہ وہاں موجود تھیں, ایک ایک میچ پہ کس طرح انہوں نے فوکس کیا, اور وہ مطلب ایک رائیولری چل رہی ہے, جس طرح پاک بھارت رائیولری ہے اس طرح ان کی بھی ایک رائیولری ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنا اتنا زیادہ ہم آگے ریوائیو نہ کر سکیں یہاں پہ کرکٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا شروع ہو چکا ہے اب کوئی نہیں روک سکتا ہمیں. اب آئے گی, ٹیمز آئیں گی, یہ پہلے زمبابوے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کریڈٹ جو ہے جیسا کہ بات ہوئی ہے شہریار خان صاحب کا, ایک سفیر ہی ہوتا ہے, اس کا ایک لیول ہے, مقام ہے, اس کی بات چیت میں ایک فرق ہے جو کہ دوسرے بندوں, تو انہوں نے پہلا قطرہ جو ہے یہاں پہ گرا دیا ہے. اب انشاءاللہ باقی ٹیمز بھی آتی رہیں گی. باقی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, پنجاب گورنمنٹ اسپیشلی, ان کا بھی کریڈٹ ہے. دیکھیں پہلے جو بنگلہ دیش کا دورہ تھا اس میں پرابلم کیا تھی, اس میں گورنمنٹ کا وہ ساتھ گیا, وہ چیز نہیں تھی, ایشورٹی جو تھی, لیکن اب گورنمنٹ خود انوالو ہے, پریزیڈنشل لیول جو ہے وہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایک آفیشل سے لے کر پی سی بی کے اور گورنمنٹ لیول تک بڑے سے چھوٹا آفیسر تمام اس میں ہائی الرٹ ہے, اور بالکل اس کو ہم ایک قومی کاز کے طور پر لے کر چل رہے ہیں. یہ جب یونٹی اور یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہر چیز بہتر طریقے سے آگے چلے گی اسموتھلی. تو اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, آپ نے جو کویسچن کیا اس کی طرف آتے ہیں, تو بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ ابھی صورتحال ان کی, لیکن اب ان کا جو دورہ رہا ہے بڑا پازیٹیو رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ بنگلہ دیش یا کوئی اور ٹیم, نیکسٹ کوئی ٹیم بنگلہ دیش کے علاوہ ہے یا بتا رہے ہیں سری لنکا کی ٹیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ بالکل آئے گی. اور یہاں پہ یہ جو بات کرنے والی ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ 2009 میں جو سیکیورٹی لیپس ہوا وہ کیوں ہوا, اس کے ذمہ داران کو آج تک کوئی سزا نہیں دی گئی. اس پہ بھی آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, میری بات سنیں نا, اس میں وہ کیوں ہوا, ایسے واقعات ہوں گے تو ملک. اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت کوئی ملک میں گورنر راج تھا,
ٹھیک ہے نا, اور گورنر راج کے دوران اب کس کے ذمہ داری, اور اس کے گورنر بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے, سلمان تو تصیف اب کس کو اب ذمہ دار صاحب مجھے بتائیے گا آئی سی سی کے حوالے سے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھارتی جو بورڈ ہے وہ تو نہیں برداشت کرے گا کہ پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے وہ پروان چڑھے, بلکہ کرکٹ کیا کوئی بھی آپ کسی کی بھی بات کر لیں, کسی بھی تجارت کی بات کر لیں, ٹریڈ کی بات کر لیں, اکانومی کی بات کر لیں, آئی سی سی کے رول کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کیا اس کا جو کردار رہا وہ پازیٹیو رہا یا منفی رہا؟ دیکھیں جی, اس میں ہم منفی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر آئی سی سی اس میں کوئی انوالو ہوتا اور کوئی منفی باتیں ہوتی تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. اگر دیکھا نا, آئی سی سی خود بھی کہہ سکتا تھا کہ جی بالکل نہ کریں آپ سیریز, نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہے. اور ابھی جیسے انہوں نے امپائرزوں کو بھی انہوں نے بیسیکلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو آتھرائز کیا کہ آپ لگائیں پینل کو, امپائرنگ پینل کو, باقی پینل کو بھی سارے کو کرکٹ بورڈ پہ چھوڑا ہے. اور وہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیم ڈار آئی سی سی کے امپائر ہیں, وہ امپائر کر رہے ہیں, وہ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے سارے لوگ ہیں. اور بیسیکلی یہ ٹور ہو جائے اچھے طریقے سے, پھر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی کہنے کے لیے, کیونکہ اب تو دیکھا نا ہر بندے کی نظر ہے, کوئی تحفظات ہیں جو نیگیٹو سوچ رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو تعاون کرنا چاہیے, سیکورٹی اداروں سے بھی, پی سی بی سے بھی, اور اپنے سب بچوں کو بھی ہر ایک کو سمجھا کے کہ یار اس میں آپ نے شو کرنا ہے کہ یار ہم ڈسپلن قوم ہیں, ہم میچ بھی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں, اور جہاں جس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے وہاں سے تجاوز نہ کریں. وہ چیز ہے نا, کیونکہ اب عرصے بعد ہو رہی ہے. پہلے لوگ ہم عادی تھے, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا آ گئی, ساؤتھ افریقہ آ گئی, سری لنکا آ گئی, اب کافی عرصے بعد ٹیم آ رہی, ہر آدمی کا شوق ہے, اور اسپیشلی پہلے 20 میچز ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے, اور میچز بھی رات کے ہیں, اس کے اندر پرفارمنس بھی ہے, تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ یار وہ جا کے دیکھیں, اور اس سے اچھا 7 بجے سے 10 بجے تک کا ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام کو مل کے کرکٹ بورڈ میں ہیں, نہیں ہیں, آرگنائزر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہم پازیٹیو پہلو کو اجاگر کریں اور کوشش کریں کہ عوام بھی ساتھ دیں, اور سیکورٹی اداروں سے بھی تعاون کریں, جہاں سے وہ روکیں وہاں سے رک جائیں, جہاں آپ کی سیٹ ہے وہاں جائیں, وہاں بیٹھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا میسیج دنیا کو. بالکل ٹھیک ہے. سری لنکا نے جو ورلڈ کپ جیتا وہ بھی پاکستان میں کھیلا گیا, اور میگا ایونٹ جو بڑے ہوئے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوئے, اور انشاءاللہ جو وقت آ رہا ہے اس میں مزید ہم دیکھیں گے کہ ٹیمیں, انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آئیں گی, لاہور, کراچی, ہمارے شہروں میں کھیلیں گی. ایک چھوٹی سی بریک, اس پہ مزید بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے حوالے سے, آئی سی سی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار رہا ہے یہاں پر کرکٹ کی بحالی کے لیے پاکستان میں؟ جی اسامہ, جس طرح ہر دفعہ آئی سی سی 8 سالہ اپنا پروگرام, فیوچر ٹور پروگرام دیتا ہے, جس کے تحت کس ملک نے کس ملک کے خلاف کتنی سیریز کھیلنی ہے تو وہ طے ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر میچ آفیشلز یا ریفری وغیرہ سارے انہوں نے امپائرز وغیرہ لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیونکہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جو سیریز ہے یہ ایف ٹی پی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب حصہ نہیں ہے تو آئی سی سی نے جو ہم پہ مہربانی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور زمبابوے کرکٹ بورڈ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ یہ میچز تو انٹرنیشنل ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ اپنے دونوں امپائرز لگا لیں, کیونکہ ان کی جو فیوچر ٹور پروگرام کے مطابق ہے اس میں یہ نہیں آ رہی, تو لہٰذا آپ اپنے لے لیں. وہ امپائرز جو وہ ایک کنٹروورسی تھی امپائرز کے حوالے سے کہ جی وہ امپائرز دینے سے انکار کر دیا, اس کا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں تھا, نہیں کیا, نہیں میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اس حوالے سے بات آ رہی تھی اور اس کو نیگیٹیولی وہ پیش کیا جا رہا تھا. ان کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا, انہوں نے اس میں یہی بات کہی کہ ابھی پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ وہاں پہ مقام نہیں پہنچا کہ ہم فوری طور پر اپنے غیر ملکی کوچز, امپائرز اور ریفریز کو کہیں کہ وہ بلا جھجک پاکستان میں چلے جائیں. ابھی کچھ تحفظات ضرور ہیں, روکا کسی کو نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا چیز آ جائے کہ زمبابوے, اور دیکھیں اس میں نیوٹرل امپائر تو بن جاتے ہیں نا, ایک زمبابوے کا آ گیا, پاکستان کا آ گیا, اس میں کوئی ایسی مشکل کچھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ میں انٹرنیشنل امپائرز تو ہیں. علیم ڈار دنیا کا نمبر 1 امپائرز ہے, کیا وہ اس دوران جب زمبابوے ٹیم آئے گی کہ کوئی ایسی امپائرنگ کرے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے کردار کو سراہنا چاہیے. سلمان بٹ صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ, ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سلمان بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بتائیے گا زمبابوے کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے, کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان
मुबारक देनी चाहिए कि उन्होंने राजी कर लिया है, और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये टूर हो जाए, ताकि पाकिस्तान का जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है उसमें थोड़ी सी जो है ना बैलेंस आउट हो और आहिस्ता आहिस्ता टीम्स पाकिस्तान आना शुरू हो। बट साहब ये बताइएगा कि अभी तो बहुत हमें कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, सिक्योरिटी के लिए हमें बड़े जो है वो मसाइल का शिकार होना पड़ा, इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे। आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि अब आसानियां पैदा होंगी पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से? जी डिपेंड करता है, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह करे, हम सबकी दुआ है, प्लेयर्स की भी और लोगों की भी, अल्लाह करे कि अगर ये टूर सक्सेसफुल होता है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा सक्सेसफुल जी, उसमें पाकिस्तान के लिए आसानी होगी आगे टीम्स को इनवाइट करने के लिए। बट साहब ये बताइएगा, ये जो 6 साल का अरसा है 2009 से लेकर 2015 तक, क्या समझते हैं कि ये जो नुकसान हुआ इसकी तलाफी हो सकती है, और खासकर क्रिकेटर्स के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान बहुत लकी था कि पाकिस्तान के मुल्क के जैसी ही तकरीबन थोड़ी सी स्लाइड से चेंज था कंडीशन में, जो कि बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी और स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी थी, जिनमें पाकिस्तान ने ये 6 साल में अपनी 80% से ज्यादा क्रिकेट खेली है दुबई में। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, जैसे वर्ल्ड ओवर खेल के बंदा ग्रो करता है, शायद उनका वो रेट नहीं था, लेकिन जो भी था मुश्किल कंडीशंस और हालात के बावजूद आई थिंक पीसीबी ने और लड़कों ने काफी मेहनत की और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन वनडे क्रिकेट में लेटली हम लोग बहुत, जितना कि हमारी पोटेंशियल है, उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सके। तो अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में वो भी अच्छा हो जाए। बट साहब आप दौरा करते रहे मुख्तलिफ ममालिक का, अभी जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, किसी भी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी अगर देखी जाए टीम के लिए, आप मुतमईन हैं? देखिए भाई, दूसरे मुल्कों में जब हम जाते हैं ना, इंडिया में ज्यादा सिक्योरिटी होती है इसलिए बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, और वो आपको पता ही है, अंडरस्टैंडेबल सी चीज है। लेकिन जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहां पे कोई ऐसे इश्यूज ही नहीं है, वहां पे तो आप नॉर्मल लोगों की तरह फिरते हैं, नोबडी इज बॉदर्ड। तो वहां पे तो जरूरत ही कोई नहीं है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी एक दिन ऐसा आए कि जो बाहर वो जो है इजीली घूम सके आम पाकिस्तानियों की तरह, और कोई जो है उनको किसी किस्म के उनके ज़हन में कोई हिचकिचाहट ना हो। बट साहब मुझे ये बताइएगा, सलमान बट साहब ये बताइएगा कि हमारे जो परफॉर्मेंस है टीम की, उस पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के बाद? क्योंकि टीम्स पहले नहीं पाकिस्तान आ रही थी, अब आ रही हैं, तो परफॉर्मेंस में क्या आप देखते हैं कि तब्दीली आएगी? देखिए जी, अच्छा है, प्लेयर्स के लिए भी एक फील गुड फैक्टर होता है कि जब वो अपने मुल्क में अपने क्राउड के सामने, अपने लोगों के सामने खेलते हैं, जो बच्चे उनको देखते हैं और इनकी अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, वो जब उन्हें अपने सामने देखेंगे तो उसका बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। हमारी बचपन में जब मैं जाता था स्टेडियम, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं वसीम भाई को, वकार भाई को देखूं, सईद भाई से हाथ मिला लूं। तो ये सारी चीजें आजकल के बच्चों में भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने हीरोज को उतना करीब से नहीं देख सकते। तो ये हमारे लोगों के लिए बड़ा फायदा है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर हों और ये चीजें आना शुरू हों। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आपने वक्त दिया हमें कीमती वक्त में से। चौधरी साहब, आपने एफटीपी की बात की है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम की, आप समझते हैं, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मुझे खान साहब की तरफ भी जाना है कि अब एफटीपी में नाम आएगा पाकिस्तान का, नेक्स्ट स्केड्यूल में जो है वो हम शामिल होंगे? नहीं, एफटीपी पहले से तय हो चुकी हुई है, अभी आने वाले वक्त में जब उसको अगले 8 साल के लिए तय है। हाँ, वो तय हो चुकी हैं। उसमें हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज खेलनी है, जिसमें हमने 3 से अपनी होम सीरीज खेलनी नहीं, है। वो तय तो हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो 8 साल इंतजार करना पड़ेगा उसका। नहीं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता होगा अभी, क्योंकि पाकिस्तान के वो हालात नहीं है बड़ी टीमों के साथ। अभी हमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर खेलना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारी छोटी टीमों के साथ यहाँ पे हालात बेहतर होते जाएंगे, अच्छी क्रिकेट हो जाएगी, कामयाब क्रिकेट हो जाएगी, कोई ऐसा वाकया नहीं होगा, उसके बाद तो फिर बड़ी टीमें भी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। मगर अब फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि अब नहीं, बिल्कुल मैं यही खास से बोलता हूं, खास फौरी तौर पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 8 साल इंतजार भी तो नहीं कर सकते। अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर जो है वो नए जो है वो टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, नया जो है स्केड्यूल बन सकते हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हमारे पास छोटी टीम्स, टू ए टीम, वुमेन टीम और जो हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बुला रहे हैं। देखिए, एक डेमो से तो नहीं ना ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा सिक्योरिटी का, तो हम पहले आहिस्ता आहिस्ता डेमो देते जाएंगे। वो डेमो देते देते हम देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी टीम को शामिल करेंगे। तो एफटीपी में से जो है, वैसे तो ऑलरेडी तय हो चुका है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी कतर का जो होना है उसका फुटबॉल का 2022 में होना है।
अभी से उसकी तैयारियां, तो देखें ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो हैं ये पहले से ही हर चीज़ तय होती है, तो इसमें अभी शामिल करेंगे, वो देखेंगे पहले कि क्या यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। सही, यानी शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही। उसामा ये होते हैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम होते हैं कि आपने इतनी सीरीज खेलनी है, इसके वेन्यूज का और जो वो उस वक्त बाद में तय होता है। वो यही सवाल यही था, पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं तो बहुत सारी सीरीज यहाँ पे खेली जाएंगी, जो हमारी होम सीरीज है वो मुल्क में खेली जाएंगी, मगर जब तक जो हालात बेहतर नहीं होते तो हमें न्यूट्रल वेन्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए भी बेहतर है, उन टीमों के लिए भी बेहतर है और क्रिकेट के लिए भी बेहतर। ठीक है ज़कीर साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उससे पहले भी इवेंट्स करवाता रहा, कोई पहला इवेंट नहीं है ये। आप क्या समझते हैं कि उन इवेंट्स में और अभी जो आज का जो है जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर आ रही है, फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो फ़र्क यही है कि आप 6 साल बाद कोई टीम आपके पास आ रही है, एक। दूसरा ये है कि अभी यही सारे बात कर रहे थे, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि अगर आप कहीं दुबई में जाके खेलते हैं तो 15 या 20 लड़के, ज़्यादा से ज़्यादा 18-17 लड़के लेके जाते हैं। होम सीरीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को चांस दे सकते हैं, एक। दूसरा ये, सिर्फ जिम्बाब्वे के लोग नहीं आ रहे, मुख्तलिफ मुल्कों के जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, 10 स्पोर्ट्स इसको कवर कर रहा है, ठीक है। और मकसद है कि दुनिया में मैसेज उन लोगों ने देना है कि भाई यहाँ क्या हालात हैं, और जैसे जैसे ये देखो ना, जब टीम दौरा करके जाएगी ये अपने तासुरात देगी। डेविड वार्नर आपको पता है वो भी ऑस्ट्रेलियन है और वो भी कोच पाकिस्तान का रहा है, इनसे भी राय ली जाएगी जी आपका कैसा टूर है, तो फिर डेफिनेटली हर मामला वर्ड ऑफ माउथ मूव होगा। बिल्कुल यही तरीकाकार है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छी बात है कि देखें ना, अपने आप आज स्टेडियम में जाएं, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई बारात आने वाली है या कोई इतने इंतजाम हो रहे हैं, और ये खुशी की बात है। और इससे बहुत सारे लोगों की रोटी भी वाबस्ता है। देखा ना, वेंडर्स अंदर बेचेंगे, पानी चलेगा, एडवर्टीजमेंट होगी, तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, जो टिकटों की फरोख्त की जा रही है वो किसी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को या सेगमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों को की जा रही है, या ओपन पब्लिक कोई भी जो है वो उसमें शिरकत कर सकती है? उसमें उन्होंने ऑनलाइन भी की हैं, और मेरा ख्याल है गोर में भी 80 पॉइंट्स पे बेच रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बूथ लगाएगा, तो वो अवेलेबल हैं अब। क्योंकि थोड़ा सा हमें शौक ज़्यादातर पासों का ही पड़ा हुआ है, तो टिकट जब लेने जाएंगे तो वो शायद मिल जाएंगे। तो उसके लिए जो दहशतगर्दी के जो है वो वाक़यात से बचने के लिए जो चेकिंग का निज़ाम है, जो वहाँ पर आएंगे शायकीन आएंगे, उसके लिए CNIC नंबर वगैरह इस चीज़ों को शामिल किया गया, क्या उसके लिए जो है वो हट के इंतजाम किए गए? जो मेरे इल्म में है जी, वो नहायत शानदार किस्म का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है सिक्योरिटी के हवाले से, और लिबर्टी से या फिरोजपुर मार्केट से ही बंदा तब घुसेगा जब वो वेरीफाई होगा, किसी वजह से ही जाएगा वो अंदर। तो ये अच्छी बात है, इसमें हमें सबको कॉपरेट करना चाहिए, गेटों पे लड़ना भी नहीं चाहिए। जब एक चीज़ आपकी चेकिंग हो रही है तो आप करा के जाएं। ये मैसेज भी है, देखें ना, आप चैनल से भी लोगों को यही मशवरा देंगे सबको कि भाई कॉपरेट करें। एग्जैक्टली, और बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान के इमेज का मामला है, गर्मी भी है, लोग जज्बाती भी होते हैं, तो ये अपने मुल्क की इज्जत बनाने का है कि कोई ऐसा भी आपस में भी ना हो कि महसूस हो कि यार ये टिकटों के लिए लड़ रहे हैं या अंदर घुसने के लिए लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो फॉर द बेस्ट, अच्छे जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। तो सब मुझे ये बताइएगा, मैं जी प्लीज आप टिकटों के वाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए उसामा, माजी में ये होता कि जब टिकटें फरोख्त की जाती थी ना, तो किसी बैंक को ये दिया जाता था कि बैंक से मिलेंगी, तो आपको पता है बैंक 4-5 बजे बंद हो गए या सुबह वो 9 बजे खुले, तो उस हवाले से भी लोगों को मुश्किलात है, या जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई, तो उस हवाले से लोगों को टिकटों के असूल के लिए मुश्किलात का सामना था। इस दफ़ा जब एक प्राइवेट बेकरी को ये दिया गया है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद सुबह नाश्ते के लिए जाती है, दोपहर के खाने के लिए, रात गए तक बेकरी में आना जाना रहता है, ताकि लोगों को आसानी पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट फरोख्त हो। देखिए जी, अभी तक जो पहला T20 है उसके 80% टिकट फरोख्त हो चुके हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, जो सवाल मैं आपसे करना ये चाह रहा था कि रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है लोगों की तरफ से भी। अगर टिकट्स हैं, अल्लाह अपना रहम फरमाए, हम पे भी टीम आ रही है, उस पे भी, और बाखूबी ये हमारा जो इवेंट है वो सारा गुजर जाए, तो इस पे थ्रेट्स तो बहरहाल मौजूद हैं, तो आवाम जो है वो उसको एक साइड पे करके और आ रही है, पूरा रिस्पांस उनका पॉजिटिव आ रहा है। उसामा भाई, ये सबसे पहले बात तो ये है कि 80% टिकट बिकने का सबसे बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस है। सेकेंडली, इस पे हमने गवर्नमेंट पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को नहीं बोलना। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने भी इस टूर्नामेंट को, इस सीरीज को कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, उसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं,
क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए और जदीद कैमरे लगाए गए और एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ टीवीज लगाकर वो सारी पूरी ना सिर्फ नेशनल स्पोर्ट्स वो दिखाया आज हमने अपने वक्त न्यूज़ पे फिरोजपुर वो रोड स्पेशल पे, रिपोर्ट लिबर्टी दिखाई चौक सारी। से बिल्कुल। आप सब चीजों को मॉनिटर ब्रेक पे जाना है मुझे जिंदा दिलाने लाहौर उन्होंने साबित किया है हमेशा कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें वो पीछे नहीं रहते और हमेशा से ये साबित करते हैं कि वो वाकई जिंदा दिल हैं और मेहमान टीम हमारी मेहमान नवाजी से इंशाल्लाह मुतासिर होगी। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़हर ज़ैदी साहब ने ब्रेक में हमारे साथ बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी या एजेंसीज़ की नहीं है, बतौर पाकिस्तानी हमारी पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर हम पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, चाहे वो टिकटों की फ़रोख्त है, चाहे वो सीटों के मामलात हैं, हर तरह से हमें अपना पॉजिटिव जेस्चर देना है। और उन्होंने रहनुमाई ये की है कि मीडिया को भी अपना किरदार यही अदा करना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मैं पहले खान साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले हमने देखा कि मीडिया के लिए जो है वो अपना कार्ड दिखाया और एंट्री मिल गई, आप चले गए स्टेडियम में। इस दफ़ा कुछ हटके है क्या? कोई स्पेशल एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए गए हैं पीसीबी की जानिब से या सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से, या अभी भी, क्योंकि अब तो मीडिया की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी आया और आके कार्ड दिखाया चला गया, अंदर क्या होगा? नहीं, इस दफ़ा स्पेशल ब्रांच है, वही कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा है कि उन्होंने भी पीसीबी नहीं इशू कर रहा, पीसीबी नहीं इशू कर रहा इस दफ़ा स्पेशल ब्रांच। इसमें ऐसे है पीसीबी और स्पेशल लिस्ट दे रही है, दोनों मिलकर, ठीक है। एक जो पास है एक्रेडिटेशन कार्ड है वो मीडिया के जारी हो रहे हैं, यानी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करके कार्ड इशू किए जा रहे हैं। कुछ पीसीबी के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो मीडिया रूम में, देखें आपका मीडिया रूम में कितनी गुंजाइश है, आपकी 45 से 50 रिपोर्टर्स की गुंजाइश है वहां पे बैठने की, तो अब 45 से 50 रिपोर्टर्स के हिसाब से आप मीडिया को एक्रेडिटेशन जारी करेंगे। अगर आप 200 एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर देंगे वहां पे बैठाएंगे कैसे? हर बंदा तो 30 मार खान होगा रिपोर्टर, वो कहेगा मैंने आगे बैठना है या मैंने ये सीट लेनी है, तो वो बदमज़गी पैदा होगी। 50 के करीब मेरा ख्याल है कि रिपोर्टर्स की तादाद है तो सफिशिएंट है। आप अगर अपने चैनल्स देख लें, आप ज़ाहिर है कि एंटरटेनमेंट के चैनल पे तो नहीं आप जाके इसको करेंगे। देखें ये इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें आपके इंडिया से भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट आ रहे हैं, इसके आपसे दुबई से भी आ रहे हैं, इसमें आपके जिम्बाब्वे से भी आ रहे हैं, अब बहुत सारे ममालिक के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आ रहे हैं। इस सीरीज फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा मैनेज करना? बहुत सारी, देखिए इसमें हमारे मीडिया के लोगों को भी थोड़ा सा तअम्मुल का, सब्र का मुजाहरा करना। अगर 4 बंदे, एक इदारे से 4 बंदों का कार्ड नहीं बना, एक बंदे का कार्ड बना तो उस पर सब्र करना चाहिए, ठीक है यार एक बंदा चला जाए, दूसरा बंदा, लेकिन एक बंदा भी अगर जाएगा तो जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है उसके भी नुमाइंदे यहाँ पर होंगे और बाकी ममालिक से भी होंगे, तो फिर तो वैसे सब क्या कहेंगे, इस पे मैनेज हो जाएगा? सब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में होता भी रहा है, पहले तो ये था कि जी मैं जाऊंगा, मेरे भाई भी जाएंगे, 2 और भी जाएंगे, क्योंकि मीडिया तो एक ने बैग पकड़ा हुआ, वो नहीं है इस दफा। इनको भी पता है कि अच्छा, और वो पीसीबी के तामुन से मिल के ये बने एक्रेडिटेशन कार्ड, और भी जगह मुख्तस की गई है, मतलब जैसे टेन स्पोर्ट्स है और जो बेटी उनको वो अलग हैं उनके कैमरामैनों के लिए, और काफ़ी नीचे भी मेरा ख्याल है इंतजाम किए गए हैं प्रेस के लिए जो बाहर से मीडिया आ रहा है। तो हमें सबको ताउन करना चाहिए। देखो ना, अगर मीडिया के लिए भी वो मेहमान है जो बाहर के लोग आएंगे, जब ये भी यहाँ से जाएंगे तो वो उनके लिए भी वैसे ही इज्जत एहतराम। यहाँ पे ये हुआ 6 साल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ना हुई, तो पहले मीडिया बॉक्स में 120 जर्नलिस्ट की गुंजाइश थी, ठीक है, लोग बड़ी तादाद में दोनों बॉक्सेस में बैठ जाते थे। तो जब 6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई तो क्रिकेट महदूद होकर रह गई, लोकल रह गई, तो वो एक मीडिया बॉक्स ही ख़त्म हो गया। मगर उसके लिए ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, मगर स्टेडियम के दूसरे अपोजिट साइड पे जो कदाफी स्टेडियम का मेन एंट्रेंस है, दूसरी साइड पे जो ना एक बहुत बड़ा जो मीडिया बॉक्स बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको टाइम लगेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट कैमरामैन की बात कर रहे थे आप? जी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, स्टिल जो है और जो अपना कैमरामैन हमारे उनके लिए नीचे है, और मीडिया बॉक्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स हैं वो ऊपर मीडिया बॉक्स में होंगे। तो ये इन्होंने काफ़ी अब चेंजिंग भी की है, ठीक है, पहले जो था वो और डिफरेंट था। और दूसरा जो कार्ड्स की बात हो रही थी, पीसीबी ने तो इंडोर्स किया है, उन्होंने तो देनी है। जो फाइनलाइजेशन हमारे पास फाइनल लिस्ट आनी है ना, वो स्पेशल ब्रांच की तरफ से आएगी, और उसमें फिर वो मतलब ऐसे लिस्ट देंगे, वो देखेंगे कि हमने किस तरह इसको मैनेज करना है। इसमें इंटरनेशनल मीडिया भी, लोकल मीडिया भी, सारे उनको ना अकोमोडेट करके फिर ये हम इसको फाइनलाइज करेंगे वो। और उसमें देखें हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारा एक इमेज जाएगा कि हमारा मीडिया भी जो है वो कैसा है, इसमें भी उनको काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा। मैच्योरिटी का सबूत उनको भी देना पड़ेगा। वही बात हो रही है कि बिल्कुल अवाम
ٹھیک ہے وہ میڈیا بڑی پیاری بات کر دی ہے زیدی صاحب نے, بتا دیا کہ ہمارا امیج جا رہا ہے اور ہر طرح سے جا رہا ہے, ہر اینگل سے جا رہا ہے. کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. زیدی صاحب, کراچی میں کوئی میچ کروانے کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی اور کہا کہ کمٹمنٹ کی گئی ہمارے سے, کراچی میں بھی ہم میچ کروائیں گے, اس کے بعد کہا کہ لاہور میں سارے میچ ہوں گے. سائیں سرکار کہتے ہیں کہ جی یہاں پر زیادہ اچھی صورتحال ہے, کراچی میں ہونے چاہیے تھے میچ سیکیورٹی کو لے کر. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیں, یہ تو فیصلے کرکٹ بورڈ کے ہیں اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. دیکھا نا, کراچی ہے, راولپنڈی ہے, ملتان ہے, بہت سارے. یہ میرا خیال ہے کہ پہلے ایسا ٹور ہے کہ اس کو ایک ہی جگہ پہ انہوں نے کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں بھی بڑا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, بڑے اچھے وہاں بھی سارا انتظامات ہیں, راولپنڈی اسٹیڈیم بھی ہے, ملتان بھی ہے. تو اگر جس طرح یہ کام کھل گیا تو پھر ہر جگہ ہی میچ ہوگا نا, پھر ایک ہی جگہ تو نہیں ہوتے میچز. ہم سارے ٹور کراتے رہے ہیں, ہم نے کرکٹ تو انیشیلی ہمیں جو ہے وہ یہ اچھا ڈیسیژن ہے کہ ہم لاہور کے اندر فوکس ہو رہے ہیں. یہی فوکس کرنا چاہیے کہ یہ میچز خیر و عافیت سے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو میڈیا میں ایک دن پہلے تو چل رہا تھا کہ ٹیم ہی نہیں آ رہی, جی بالکل ایسے ہی تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ یہ کرکٹ بورڈ نے جتنی بھی محنت کی, جیسے بھی سب کو راضی کیا, تو سارے جو کرکٹ بورڈ کے ہائی آفیشل ہیں وہ انوالو تھے کہ یار یہ ٹیم کسی طریقے سے آئے اور اچھا امیج ہم رکھیں ان کے سامنے. ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بتائیے گا جو صاحب کہ ٹیم جو ہے وہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ گزشتہ ہمارا جو دورہ تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے کافی مایوس کن صورتحال رہی, اب کی بار کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اسامہ, ہم نے بنگلہ دیش کے دورہ میں نا, ہم نے اس دورہ کو بہت لائٹ لیا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ ینگسٹر کو ایک لائٹ لیا یا ویسے ہی ہماری پرفارمنس اتنی ویک ہو گئی ہے؟ ہماری پرفارمنس ایسی نہیں تھی. ایک تو آپ کا دیکھیں, میں شروع سے اس بات کا قائل ہوں اور اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ جب آپ کی ٹیم فزیکلی طور پر فٹ نہیں ہوگی, آپ کو ایک مشکل دورہ بنگلہ دیش کا تھا اور گرمی والا دورہ تھا جہاں پہ آپ کے کھلاڑی گئے انفٹ ہو گئے واپس, وہ آپ کا کمبینیشن نہیں بن سکا. جو کوچ کپتان ایک سوچتا ہے کہ میں نے اس پلیئرز کے ساتھ جانا ہے, اس بالرز کے ساتھ جانا ہے, اگر وہ بالرز انفٹ ہو کر واپس آ جاتا ہے, سیریز کھیلتا نہیں ہے, تو ایک تو کپتان کا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے, پلیئرز نیا آتا ہے, وہ چیز نہیں بن سکتی جو ردم ایک بنا ہوتا ہے. ورلڈ کپ میں بھی گئے, آپ دیکھیں کوارٹر فائنل تک گئے, بہت مشکل حالات میں گئے. پہلے شروع میں 3 میچ ہارے, پھر 4 میچ آپ نے جیتے, 4 میچ جیت کے آپ کو کوارٹر فائنل میں پہنچے. کیا ٹیم کا ایک ردم بن چکا ہوا تھا, آپ کو فٹنس مسائل کا سامنا نہیں وہاں پہ ہوا. بنگلہ دیش کے دورے پہ گئے, آپ کو 7 تبدیلیاں کرنی پڑی اسکواڈز میں. کبھی T20 کے اسکواڈ میں تبدیلی کرنی پڑی, ون ڈے اسکواڈ میں, ٹیسٹ اسکواڈ میں تبدیلیاں کرنی پڑی. جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو پھر پرفارمنس دینا کیمسٹری میچ نہیں کرتی آپ کی, مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کیا فرق ہوگا؟ وہ دورہ بیت گیا, اس کو بھول کر اب زمبابوے کے خلاف ایک مضبوط ٹیم, کیونکہ یہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پر سیریز ایک لمبے عرصے بعد کھیل رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں کسی چیز کو تجربات نہیں کرنے, مضبوط ٹیم اتارنی ہے. اور تاکہ یہ 3-5 جو میچ ہیں, 5 میچ جیت کر ہم اپنی قوم کا, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا اس پہ بہت انحصار کرے گی. ان کامیابیوں پہ ہمارے گلی محلے میں کرکٹ شروع ہو جائے گی, ہمارے لوگ بچے نعرے مارنے شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کرکٹ کو کرکٹ ہو جائے گی, گلی محلے میں کرکٹ ہو جائے گی. اور یہ جو جیت ہوتی ہے نا, یہ جیت سے سب کچھ ہو گئے. بنگلہ دیش کے خلاف ہم ہارے, ون ڈے ہارے, T20 ہارے, پوری قوم مایوس ہے کہ کیا ہماری ورلڈ چیمپئن جو T20 کی بھی ورلڈ چیمپئن ہے, جو 92 کا ورلڈ کپ عمران خان کی قیادت میں جیت چکی ہے, کیا وہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہارے گی؟ مایوسی ہے. اس مایوسی کے بادل کو ختم کرنے کے لیے اب ہمیں زمبابوے دیکھیں, زمبابوے کا اگر اس سیریز کے لیے آ رہی ہے نا, تو زمبابوے اگر یہ سیریز ہار جاتا اس کا کچھ نہیں جانا, اور اگر ہم یہ سیریز ہارتے ہیں تو ہمارا بہت کچھ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. ہم ویسے چیمپئنز لیگ کے لیے ہم نے جانا ہے اور اس کے لیے بھی شاید ہمیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے. اس کے بعد کیونکہ زمبابوے کے بعد ہمارا اگلا دورہ سری لنکا ہے, پاکستان ٹیم نے سری لنکا میں ایک پوری سیریز کھیلنی ہے. صحیح. پرفارمنس کے حوالے سے میں خان صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے, اگری کرتے ہیں جو سب کی بات سے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہیں. ہوم گراؤنڈ, ہوم کراؤڈ, ٹھیک ہے, عوام ہوگی, اور وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب اتنے عرصے بعد ہم انہیں دیکھ رہے ہیں لائیو اپنے سامنے, تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں. تو ٹیم بھی ابھی ڈیلے ہونے کا مقصد یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اچھی ٹیم ترتیب دینا چاہ رہے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ کمیٹڈ ہیں, اچھا رزلٹ چاہ رہے ہیں. اور دوسرا اچھا یہی چوہدری صاحب کی بات سے میں ایگری اس والے سے کروں گا کہ ہمیں بہت یہ جیتنا ہے, ہر میچ جیتنا ہے,
ہر میچ جیتیں گے تو ہمارا پرفارمنس آگے چیمپئنز لیگ کے لیے مورال جو ہے وہ بلند ہوگا. سیکنڈلی ہماری رینکنگ میں بھی اگر ڈفرینس آئے گا, بہتری آئے گی. مطلب پوائنٹ سسٹم ہے نا, تو انٹرنیشنل سیریز ہے, تو ہمیں بہت محنت کرنی ہے, اچھی ٹیم, سب سے بہتر اچھی ٹیم ترتیب دینی ہے, پھر ہی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اچھے. کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک میلے کی طرح ہے, ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے, ثقافت جو ہے وہ اس کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ ملکوں کی اگزامپل لیں, خاص کر آپ انڈیا کی اگزامپل لیں, تو وہاں پر لسانی فسادات بھی موجود ہیں, وہاں پر مذہبی فسادات بھی موجود ہیں, فرقہ واریت بھی وہاں پر اس کا ایلیمنٹ موجود ہے, لیکن وہ لیگز کروا کے انہوں نے بڑا اچھا ایک اپنا امیج صاحب وہ پیش کیا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ ہم بہت پرامن قوم ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جب انشاءاللہ راہیں کھلیں گی تو ہمارے حوالے سے بھی جو ہے وہ مزید چیزیں بہتری کی جانب گامزن ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی اگر یہ ٹیم جائے گی اس سے اچھے تاثرات جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان بھی سوچ رہا ہے لیگ کرانے کی, اور پلیئروں کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوگا, یہ بھی جا کے لوگوں کو بتائیں گے. اور اگر پی ایس ایل ٹائپ یہاں بھی چیز ہوگی, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا بھی ہے کہ کریں گے, میں بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ ایسے ہی کرتی ہیں کہ اس ٹور کو ہم اچھا دیکھیں گے. کل جب آپ یہ ٹور ختم ہونے کے بعد تبصرہ کر رہے ہوں گے, بالکل اور قسم کی آپ کو کمنٹس آئیں گے کہ یار بڑا اچھا ٹور ہوا, لوگ آنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے اپنا کوئی شو تو کریں. تو ہم یہ وہ چیز شو کر رہے ہیں کہ یار آپ کھیلیں, زمبابوے کوئی کمزور ٹیم نہیں ہے, ورلڈ کپ کی ٹیم ہے, اور وہ اچھی ٹیموں میں ہے. اس کا یہ نہیں کرکٹ میں آپ دیکھیں نا, اگر آپ سمجھیں کہ ہم بنگلہ دیش سے ہارے, نو ڈاؤٹ کہ ہار تو ہارے ہیں, لیکن جو ان کی کیپیسٹی تھی نا وہ انہوں نے آخری میچ میں دکھا دی تھی. اتنی ہی کیپیسٹی تھی اس کی بنگلہ دیش کی, 220, لیکن اپنے ملک میں اپنے وہ زیادہ بہتر پیش کر گیا کھیل. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ زمبابوے کے اور پہلے بھی بہت میگا ایونٹس پاکستان میں ہوتے رہے, ہاکی کے حوالے سے ہوتے رہے, اور مانوس ہیں ٹیمیں اور لوگ جو ہے وہ یہاں کی ثقافت سے. آپ کو تو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پلیئر جب پاکستان ٹیم جاتی تھی تو وہ ان بڑے ناموں کے ساتھ وہ فوٹو بنایا کرتے تھے. تو نو ڈاؤٹ انہوں نے محنت کی, آئے فخر محسوس کرتے تھے, انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے, انہوں نے شو کیا, پرفارمنس دی. تو پرفارمنس ہے, لیکن اب وہ باہر جا کے بھی اس طرح شو کرتے ہیں, یا پاکستان سے جب سیریز کھیلنے آئیں گے وہ شو کرتے ہیں, تو ضرور ایک اچھے کھلاڑی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اچھا کھیلتا ہے. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے, جو ہار ہے وہ تو پبلکلی ہوتی ہے, جیت بھی پبلکلی. کوئی بھی کھیل ہو, جب آپ اگریسو ہو جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھے بنگلہ دیش اپنے ہوم گراؤنڈ پہ تھا, اگریسو ہو گیا. کوئی بھی آپ کشتی لے لے, پہلوان جب پہلا داؤ لگا دیتا نا جب, تو دوسرے کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بنگلہ دیش نے تو یہی ٹیکٹکس استعمال کیے کہ اپنا جارحانہ کھیل پیش کیا. اب زمبابوے بھی دیکھ لیجیے گا, جارحانہ کھیل پیش کرے گی, دکھانے کی کوشش کرے گی. اب ہمارے کرکٹرز, ہماری ٹیم اس میں کتنا اس پہ ڈیفینڈ کرتی ہے, اس سے میں اپنا جو گیم پلان ہے اس میں انسرٹ کر کے اس میں کامیاب ہوتی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی ٹیم, ہم اس وقت رینکنگ میں 9ویں نمبر پر آ چکے ہیں, 8ویں نمبر پہ. تو ہماری بھی رینکنگ بہت بڑی نہیں ہے, مگر ٹیم ہماری بڑی ہے, آن پیپر بھی بڑی ہے, کیونکہ ورلڈ چیمپئن ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں زمبابوے کو اگریسو نہیں ہونے دینا اگر ہم نے جیتنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں بتا چکا ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسی سیریز کے حوالے سے جو فیصلہ آباد میں T20 ٹورنامنٹ کروایا ہے, آج اس کا فائنل بھی وہاں پہ جاری ہے, تو وہ اسی ٹورنامنٹ کی تیاری کے حوالے سے کیا تھا, تاکہ لڑکے اس سے پہلے, سیریز سے پہلے یہاں کے موسم سے عام آگے ہو جائیں اور اپنے ردم میں آ جائیں. یعنی صاحب کا ورلڈ چیمپئن پاکستان اب کوالیفائنگ راؤنڈ کی طرف گامزن ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ابھی بہت دیر ہے, بہت دیر ہے اس میں, ایسا نہ کریں. اچھا, ابھی سری لنکا بھی ہم نے جانا ہے. بھارت کے ساتھ سیریز کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ بڑا گرین سگنل دیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر تھوڑا سا دیکھا جائے, ہسٹری دیکھی جائے, تو پاکستان کے میچ جو جیتے ہیں پاکستان نے, اس کی تعداد زیادہ ہے بھارت سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی جانب سے اس لیے جو ہے وہ یہ آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت ویک ہے, کیونکہ چانسز ان کے پاس جیتنے کے زیادہ ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ اب سیریس ہیں پاکستان بھارت کرکٹ, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسے مقابلے ہیں, یہ آپس میں جتنا زیادہ کرکٹ کھیلیں گے یا کوئی بھی گیم کھیلیں گے, اس میں یہ دونوں جو ہے, ہاکی میں ہماری رائیولری بہت اچھی رہی ہے, ہم آگے جائیں گے, دیکھیں گے, کھیلیں گے ہاکی میں, ہماری ٹیم پرفارمنس بہتر ہوگی, ہم یورپینس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا کھیلیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تینوں حضرات کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیس بک پہ اسامہ طیب کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے, اور آئی ڈی ہمارا جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی موجود ہے اسامہ طیب کے نام سے. اپنا فیڈ بیک آج کے پروگرام سے آپ ضرور دے سکتے ہیں. بہرحال جہاں تک تعلق ہے زمبابوے کا پاکستان ٹیم کا پاکستان آنے کا, بلا شبہ آج کے پروگرام سے بھی آپ نے دیکھا, اگر کنکلوژن کی بات کریں تو بہت ہی خوش آئند ہے. اور جو سب سے اچھی مجھے بات لگی
جس پہ ہم چاروں متفق ہیں کہ ہمیں، اور وہ انیشیٹ کیا گیا زیدی صاحب کی طرف سے پوائنٹ، کہ ہمیں اپنا امیج جو ہے اس کو کیونکہ ہم نے دکھانا ہے دنیا کو، اس کو پازیٹیو دکھانا ہے، تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز پر یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسٹس کو نارمل رکھیں اور پازیٹیو رکھیں تاکہ ایک اچھا امیج ہمارا عالمی دنیا میں جا سکے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔